اعجاز الحق صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ایک سوال بڑا اہم ہے۔ گزشتہ دنوں یہ بات بھی ہوئی کہ جی یہاں کا نظام کولیپس کر گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ نظام کولیپس کر گیا ہے؟ اب اس کے چانسز ہے دوبارہ زندہ ہونے کے، دوبارہ اس نظام کو کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کتنی حقیقت ہے اس بیان کے اندر؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ جی نظام ہی کولیپس کر گیا تو یہ تو ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے نا۔ موجودہ نظام کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، جو لوپ ہولز ہیں، ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ ہم کچھ ہر چند سالوں کے بعد نظام کولیپس کر جاتا ہے ہمارا، جس طرح کہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، پھر ہم ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ، میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ اس نظریے پہ واپس آ جائیں گے جس نظریے کے تحت یہ ملک بنا، تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ کولیپس اس لیے کیا ہے کہ جو جمہوریت کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ یعنی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گورننس کو گراس روٹ لیول پہ لے کے جائیں۔ یہاں پر کوئی تیار نہیں ہے، یہاں پر ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جب میری بادشاہت ہے تو میں ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھوں۔ لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے کو کوئی تیار نہیں ہے، اختیارات جو ہے وہ ڈیوالو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی اگر بات کی جائے کہ اس معاملے کو ٹھیک کریں تو سب جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صوبوں کی بات ہو جاتی ہے تو پھر بیچ میں سندھی مہاجر جھگڑا آ جاتا ہے، سرائکی پنجابی جھگڑا آ جاتا ہے، پٹھان بلوچ جھگڑا آ جاتا ہے، اور ہزارہ والے اور کے پی کے والے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شروع سے ہی ہم نے وہ نہ انتظامی یونٹ بنانے کی کوشش کی، نہ ہم نے مطلب اس کو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انتظامی بنیادوں پر چھوٹے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے۔ چاہے آپ وزیر اعلیٰ کو بڑے تخت پہ بٹھائی رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کو نہ کہیں جی کہ ہم مزید وزراء اعلیٰ بنا رہے ہیں، آپ ہی 62% یا جتنے فیصد کی آپ کا علاقہ ہے اس پہ آپ گامزن رہیں گے تو پھر معاملات ٹھیک چلیں گے۔ کرپشن کو کوئی سیدھا نہیں کرنے کی کوشش کر رہا۔ اربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کر باہر چلا گیا۔ سارے جو ہے بیوروکریٹ جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں، سیاستدان جو ڈیول نیشنل ہیں ان کو آپ ان پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ ایڈوائزر آپ وہ رکھ لیتے ہیں جو باہر سے امپورٹ کیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب کھا پی لیتے ہیں اور ستیہ ناش کر دیتے ہیں تو وہ پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی، اور اگر ان کو ٹھیک کرنے میں یہ کہوں میں کہ جی ہمارے اداروں کو یہ معلوم نہیں کہ کون جو ہے وہ ملک کو لوٹ کر پیسے باہر لے گیا، کون جو ہے جس کے ہر چیز جو ہے ملک سے باہر ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن کوئی اس پانی سے اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہ ملک کی ایک اشرفیہ جو ہے وہ پلتی پھولتی جا رہی ہے، اور جو اس ملک کے عوام ہیں وہ دن بدن پستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں نظریہ پاکستان پہ واپس لوٹ کر جانا چاہیے، ہمیں سود کے نظام کو ختم کر کے زکوٰۃ کا عشر کا نظام صحیح طریقے سے اکراس دا بورڈ نافذ کرنا چاہیے، کیونکہ 10 لاکھ لوگ 25 کروڑ میں سے اس وقت آپ کا ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور انہی کو آپ پیستے جا رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ اس ملک کے اندر کام کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتے۔ یہاں پر آپ کے پاس 32 NOC لینے پڑتے ہیں اگر کوئی نہ باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئے، تو کون آئے گا یہاں پر جب باقی ملکوں کے اندر ون ونڈو آپریشن چل رہا ہے؟ ہر دفعہ ہم سنتے ہیں کہ جی ون ونڈو آپریشن لایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کئی ونڈوز جو ہیں، اتنی ونڈوز بن جاتی ہیں کہ ہر ونڈو میں جو ہاتھ ڈالتا ہے انسان اس کا ہاتھ ہی پھنس جاتا ہے اور نکلتا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں بڑی دن بدن خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com